تیار ہیں آپ لوگ؟ سن رہے ہیں؟ تو اب میری بات سننا عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک 3 کیٹیگریز ہیں تخلیق کے اعتبار سے، قابل ذکر جو تخلیقات ہیں وہ 3 ہیں۔ کتنے ہیں بولو؟ 3 ہیں۔ ایک وہ لوگ جو فرشتے ہیں جن کو گناہ کے بارے میں پتہ بھی نہیں، دوسرے وہ لوگ جو شیاطین و جنات ہیں جن کو جو ہے نگیٹیو انرجیز کے سوا زیادہ کچھ معلوم نہیں، اور تھرڈ ون اللہ نے جن کو بنایا ان کو انسان کہتے ہیں۔ ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دونوں خصوصیات رکھی ہیں، یہ پازیٹیو انرجیز کو بھی گین کر سکتے ہیں، نگیٹیو انرجیز کو بھی گین کر سکتے ہیں۔ پازیٹیو انرجیز کو گین کرنے والا نیکی کی طرف پڑا رہتا ہے، نیکی کی طرف چلتا ہے، نیکی کے کاموں میں لگا رہتا ہے، اور اس کے واسطے کوشش کیا کرنا بولتا ہوں، ہم جیسے ماحول میں رہیں گے اس کا اثر ہوگا۔ مولانا عدنان صاحب نے یہ جملہ کہا، مجھے بڑا اچھا لگا کہ مولانا عدنان صاحب نے یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم جیسے کہ صحبت میں رہیں گے اس کا اثر ہمارے وجود پر پڑے گا۔ مثال کے طور پر عطار کے پاس اگر ہم بیٹھیں گے، عطار تو معلوم آپ لوگوں کو؟ ارے بولو نا، نہیں معلوم؟ عطر فروش، پرفیوم والے، ارے اب تو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اب تو ہو بولو۔ پرفیومس والے کے پاس بیٹھے، عطر والے کے پاس بیٹھے، اگرچہ کہ آپ نہیں بھی لگائے تو تھوڑی بہت خوشبو آپ کے جسم میں آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پابندی سے آپ اس کی صحبت میں بیٹھ رہے ہیں، جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، اس نے ہاتھوں کو لگایا سو مس ہو گیا سو کچھ تو بھی جو ہے جسم کو لگ جاتا اور وہ خوشبو جسم سے آنے لگتی ہے۔ بولو آتی کہ نہیں آتی؟ تو حضرت نے بڑا پیارا جملہ کہا، اس کو فارسی شاعر کہتا ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ یعنی پازیٹیو انرجیز والوں کے بیٹھیں گے تو پازیٹیو انرجیز گین ہوں گی، نگیٹیو انرجیز والوں کے پاس بیٹھیں گے تو نگیٹیو انرجیز گین ہوں گی۔ اب آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ نگیٹیو انرجیز کے پاس بیٹھتے ہو یا پازیٹیو انرجیز کے پاس بیٹھتے ہو۔ ایک جوک بھی سنا دیتا ہوں، لطیفہ بھی ہو جائے گا، سبق بھی مل جائے گا۔ لطیفہ اس میں ہے اور جو ہے سبق بھی ہے، اس لیے سنا رہا ہوں۔ ایک بیچاری جو ہے مجبور بچی تھی، ایک بوڑھے سے اس کی شادی طے ہو گئی، لیکن بوڑھا تھا فل پیسے والا ماشاءاللہ، زبردست قسم کا آدمی تھا، لیکن جو ہے وہ چاہتا تھا کہ بھائی میری بیوی تو مر چکی ہے، میرے بچے شادیاں کر کے اپنے اپنے ہو گئے، میں بھی جو ہے نا کچھ شادی کر لوں وغیرہ۔ اب یہ بچی کے ساتھ جو ہے نکاح طے ہوا تو بچی نے کہا میری 2 شرطیں ہیں، میری 2 شرطیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو ہے جو بھی معاملات ہیں جتنا بھی ابھی دینا ہے دے دو، شادی کے بعد جو ہوگا وہ میرا ہوگا، ایک بات۔ دوسری بات اس نے یہ کہی کہ تمہارے سے میری دوسری ریکویسٹ یہ ہے، دوسری شرط یہ ہے میری، اسی وقت میں تم سے شادی کروں گی جب تم جو ہے دن بھر اپنے جو ہے بوڑھے دوستوں کے ساتھ رہنے کے بجائے جوان بچوں کے ساتھ رہ کے آنا، اور میں جو ہے لاک کنڈی لاک کر دوں گی، دیوار کود کے آنا ہوگا، میں ایک دیوار نہیں کود کے آئے تو میں تمہارے کو ڈور نہیں کھولتی ہوں۔ انہیں کہا ٹھیک ہے، شرط مان لی، جوانوں کی صحبت میں رہا۔ اب جوانوں کی صحبت میں رہے تو چھلانگوں کی، فلانن کی، ڈمکانن کی باتیں چلتی رہتی، جوش رہتا، خون گرم، آگے دھن بول کے دیوار کود کے اندر آیا۔ 1 دن آیا، 2 دن آیا، مہینہ آیا، چلہ آیا، 4 مہینے آیا، ماشاءاللہ آ رہا دیوار کود رہا، گھس جا رہا گھر میں، آ رہا دیوار کود رہا، گھس جا رہا گھر میں، مسئلہ اچھا چل رہا تھا۔ اچانک ایک دن جو ہے نا ٹھک 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 بول کے دستک مار، بولی دیوار کودے تو بلاتی ہوں، نہیں تو باہر ہی دیوار کودے تو بولو، میرے کو سبق دینا ہے اس میں آپ لوگوں کو، خالی ایسی نہیں ہزاروں میں۔ دیوار کودے تو نہیں تو چلو وہاں سے نکلو تم، بولے تو انہیں بولا ٹھیک ہے دروازہ نکو کھول، لیکن بول تو صحیح ہے، ایسے آخر ایسی شرط لگائی گئی کو تو بولے کہ میں جوانوں کے ساتھ رہنے کی شرط اس لیے لگائی کیونکہ گڑگے درد، سر درد، پیٹھ درد، کمر درد، مسلز درد، فلاں درد، چکر آ رہی، اٹھنے نہیں آ رہا، بیٹھنے نہیں آ رہا، یہ سنیں گا تو اس کا ووج قلب پر اثر ہوئیں گا، حرکتاں بھی ویسی رہیں گے تیرے، میری زندگی جہنم بنے گی۔ اس وجہ سے میں بولی جوانوں کے ساتھ رہے تاکہ تیرا جو ہے خون جوش مارتا رہے، جوانی کی خیالات میں کھویا رہے، اور ان کے سر کا اڑنے کی، دوڑنے کی، رفتار کی، اس کی باتیں سنے تو تیرے اندر گرمی رہے گی خون میں۔ اس وجہ سے میں نے کہا آج مجھے یقین ہے کہ تو بڈھوں سے مل کے آیا ہے۔ بیوی نے کیا کہا؟ آج مجھے یقین ہے کہ تو بڈھوں کے ساتھ بیٹھا۔ اس نے کہا بیگم آج کے بعد کبھی بڈھوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا ہوں، ایک دن معاف کر دو۔ معلوم کیا ہوا کہ بڈھوں کے ساتھ بیٹھا تو اس دن رات تک بھی جو ہے نا اس کے گھٹنے اچھا کام کر رہے تھے، جیسا ہی بڈھوں کے ساتھ بیٹھا گھٹنوں میں درد شروع ہو گیا۔ ارے بولو جوانوں، سمجھ رہے ہو میری بات؟ میں اصل بتا رہا ہوں صحبت کا اثر۔ کیا بتا رہا ہوں؟ صحبت کا اثر۔ جوانوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خیالات جوان رہیں گے، بوڑھوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو خیالات بوڑھے ہوں گے۔ جیسا ماحول ملے گا امپیکٹ اپنی باڈی پر اور سول پر اسی قسم کا پڑتا ہے۔ میری سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ ہماری باڈی اور سول پر اس کا امپیکٹ ویسا پڑتا ہے، اس کا اثر ویسا پڑتا ہے، جیسا ماحول ویسا اثر۔ تو اس لیے پازیٹیو انرجیز گین کرنے کا آسان طریقہ، آسان اسلوب، آسان راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو نیکی کے ماحول میں ڈھال دو، ان کے اندر اپنے آپ کو بٹھایا کرو، انرجیز پازیٹیو خود بخود گین ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اور نگیٹیو انرجیز میں بیٹھو گے تو لازم ہے تم 1000 مرتبہ توبہ کرتے رہو، پھر توبہ ٹوٹتی رہے گی، توبہ کرتے رہو، پھر توبہ ٹوٹتی رہے گی۔ ماحول تم کو جیسا ملے گا آپ کے جسم پر، آپ کے روح پر اس کا ویسا اثر ہوگا۔